قربانی کا متبادل کیوں؟ گزشتہ چند سال سے جیسے ہی عید الاضحیٰ کے دن قریب آتے ہیں تو ایک مخصوص طبقہ قربانی کے متبادل پیش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمیں قربانی پر پیسہ ضائع کرنے کے بجائے عوامی فلاح و بہبود کے کسی نیک کام میں لگانا چاہیے۔ میں کسی مذہبی شخص کی طرح انہیں قائل کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل نہیں دینا چاہتا، بلکہ قربانی کو ایک صنعت کے طور پر سامنے رکھ کر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی جیسی صنعت کا کوئی متبادل ہے تو وہ سامنے لائیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمان اپنے مذہبی فریضے کو انجام دینے کے لیے اربوں بلکہ خربوں روپے کے جانوروں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے درج ذیل افراد کا روزگار تو براہ راست اسی صنعت سے وابستہ ہے۔ مویشی پال حضرات ٹرانسپورٹر جانوروں کی نقل و حمل کے لیے چارہ جات اور مخصوص خوراک فروخت کرنے والے، جانوروں کی سجاوٹ کا سامان فروخت کرنے والے، منڈیوں میں ٹھیلے ریڑیاں وغیرہ لگانے والے، جانوروں کی کھال چمڑے کی خرید و فروخت کرنے والے، کوئلہ سیخ انگیٹھی وغیرہ فروخت کرنے والے کسائی حضرات۔ تفصیل میں جائے بغیر مختصراً عرض ہے کہ مذکورہ افراد میں اکثریت غریب طبقہ ہی ہے۔ قربانی کے دنوں میں انہیں 4 حصے زیادہ کمانے کا موقع مل جاتا ہے اور ان کے لیے عید کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ آپ اگر ثواب کی نیت سے کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو یہ ایک طرح کا اس پر احسان ہوتا ہے، جس سے بعض لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے۔ قربانی کے دنوں میں روزگار کے کئی مواقع میسر آتے ہیں اور غریب طبقہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بغیر محنت و مزدوری کر کے اپنا رزق حاصل کرتا ہے۔ ملکی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو مختلف ٹیکسز کی مد میں ملکی خزانے میں بھی کثیر رقم کا اضافہ ہوتا ہے، جس سے معیشت میں کسی حد تک بہتری آتی ہے، پیسہ گردش کرتا ہے اور غربت میں کمی آتی ہے۔ قربانی کے گوشت کی مخصوص تقسیم کو بھی دیکھا جائے تو اس کے ذریعے تقریباً ہر گھر میں گوشت پہنچتا ہے۔ جو غریب طبقہ عام دنوں میں اس صنعت سے محروم رہتا ہے، انہیں بھی اسی دوران وافر مقدار میں یہ نعمت میسر آتی ہے۔ لہٰذا جو طبقہ قربانی پہ معترض ہے، اس سے درخواست ہے کہ کوئی متبادل صنعت یا معاشی نظام متعارف کروائیں۔ شکریہ۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔